سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح البخاری میں، نبی علیہ السلام جب آخری دن بیمار تھے تو میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ گھر میں داخل ہوئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک، تو آپ نے اشارہ کیا، میں سمجھ گئی، میں نے بھائی سے مسواک لیا اور حضور کو دینا چاہا، آپ نے پھر اشارہ کیا تو میں سمجھی کہ آپ فرماتے ہیں چاہتے یہ ہیں یہ مسواک نرم ہو، تو میں نے اپنے منہ میں نرم چبایا پھر حضور کو دیا، تو نبی علیہ السلام نے بغیر دھوئے یا دھلوائے اس مسواک کو اپنے منہ میں لے لی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو، اس واقعے کو جو ہے وہ فضیلت کے طور پر، شان کے طور پر بیان کر رہی ہے کہ اللہ کی رحمت کہ میرا لعاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دنیاوی زندگی کے آخری دن اور آخرت کی زندگی کے پہلے دن اللہ نے اکٹھا کر دی۔ اس حدیث سے یہ بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی زندگی کا وہ آخری دن تھا اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا، جسے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ تو گویا موت کے بعد آخرت کی زندگی کا پہلا دن شروع ہوتا ہے، وہاں سارے لوگ زندہ ہوتے ہیں، لیکن وہ زندگی برزخی ہے، دنیاوی نہیں۔ ہمارا جو انکار ہے وہ دنیاوی زندگی کا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کے ساتھ وہ زندہ ہے اور وہ دنیا والوں کی باتیں سنتے ہیں اور جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں اور دنیا میں آتے جاتے ہیں، یہ ساری باتیں قرآن و سنت کے خلاف۔ وہ زندہ ہے لیکن وہ زندگی کون سی ہے؟ برزخی ہے، اس میں کافر بھی زندہ ہے اور مسلمان بھی زندہ ہے۔ کافر برزخ میں، جہنم پکڑ میں، گرفت میں، عذاب میں ہے، مومن جو ہے وہ اللہ کی رحمت اور انعامات میں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی آخرت کی جو زندگی ہے وہ دنیا سے بھی بہتر ہو، وہ دنیا سے بھی اعلیٰ ہوگی، افضل ہوگی۔ تو آپ اس وقت عالم برزخ، اس جہان میں آپ زندہ ہیں۔ دنیاوی زندگی کے لحاظ سے آپ پر موت مبارک آ گئی، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ دنیا والوں کی سننا یا جاننا یا پہچاننا، یہ باتیں ساری کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ آپ کی وہ زندگی برزخی ہے اور وہ زندگی سب سے اعلیٰ، افضل اور پیاری ہے۔